تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہے، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین پر، محدثین پر، مفسرین پر، اور امت کے تابعین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، خفیہ دعوت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعد واقعات آپ کے سامنے رکھے۔ پھر اللہ رب العزت نے جب اس آیت کو نازل فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہاں اس آیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ اب اللہ رب العزت نے اس خفیہ دعوت کے سلسلے کو مؤخر کر کر، ختم کر کر، انقطاع کر کے اعلانیہ دعوت کا حکم دے دیا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اٹھئے اور ڈرائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے گرد و نواح کے اندر جو آپ کا قبیلہ اور کنبہ ہے اس کو ڈرائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، ادھر وحی آتی تھی، آپ ایک لمحہ بھی تخیر کیے بغیر اس وحی کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ جیسے ہی آیت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے۔ ادھر آیت نازل ہوئی، یہ جو خفیہ تدبیر طریقہ، یہ نہیں سوچا کہ میں نے یہ جو اسلام کا حرابل دستہ تیار کر لیا ہے، یہ اعلیٰ نفوس قدسیہ تیار ہو گئے ہیں، کہیں ضائع نہ ہو جائیں، کہیں اللہ سے گفتگو شروع نہیں کی کہ ابھی کچھ دیر رہنے دیجئے، ابھی کچھ اور لوگوں کو اسلام قبول کرنے دیجئے، نہیں، جیسے حکم آتا ویسے ہی عمل کرنا شروع کرتے، صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے اور آواز لگائی اے بنی فہر، اے قریشیو، قبیلوں کو آواز دیتے رہے، ہاشمیوں، مخزومیوں، فلانوں فلانوں، تمام قبیلوں کو قریش کے آواز دی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کوئی ایسی نہیں تھی کہ قریشی اس کے اوپر لبیک نہ کہتے یا اکٹھے نہ ہوتے۔ آپ کو پتا تھا قریشیوں کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فضول لغب بلا وجہ کبھی کسی کو اس طرح پکارنے والے نہیں۔ تیزی سے قریش، تیزی سے، حدیث کے اندر یہ بات ملتی ہے لپکے، لیکن کاش اسی تیزی سے اسلام کو بھی قبول کر لیتے، لپکے اس پکار کی طرف دوڑے، صفا پہاڑی کے سامنے اکٹھے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقدمہ رکھا، اور اس کی ابتدا، یہاں پہ بھی سیرت نگاروں نے بڑی عمدہ باتیں لکھی ہیں، اس کی ابتدا اپنی ذات کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے کیا۔ ابھی اللہ کی بات نہیں کی، پہلے اپنی ذات اور ان کے اندر گزارا گیا جو عرصہ ہے کہ میں نے تمہارے اندر اتنی مدت گزاری ہے۔ مفہوم یہ ہے، اگر میں اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کھڑا ہو کر تم کو یہ بات کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو مکہ کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری بات مان لو گے؟ لبیک، سارے قریشیوں نے کہا ہم نے آپ کو سچا پایا، ہم نے آپ کو امین پایا، آپ کی واقعی ایک عمر ہم میں بیت گئی، ہم نے آپ کے منہ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، اگر آپ کہیں گے اس کے پیچھے لشکر موجود ہے ہم سب تصدیق کریں گے اور ان سے جنگ کی تیاری شروع کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی حکمت عملی کے اوپر غور کیجئے۔ پہلی بات اپنی ذات کو پیش کیا کہ تمہارے درمیان اتنا عرصہ گزار چکا ہوں، تمہیں میرے پہ یقین اور اعتماد ہے، میں فضول بات، جھوٹ بات، ایسی کوئی مبالغے والی بات، کوئی لغو بات کرتا ہی نہیں۔ یہ بتاؤ میں تمہیں یہ کہوں لشکر آ چکا، اس کے اندر ایک بات پوشیدہ، کیا؟ ڈرانے کی بات، یعنی یہ ایک خوف کی کیفیت ہوتی ہے جب کسی کے اوپر کوئی حملہ کرے، اس کو کہا جائے ایک لشکر جرار موجود ہے، ابتدا بھی خوف سے کر رہے ہیں،
اور ابتدا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کہوں لشکر موجود ہے یقین کرو گے؟ یقین کریں گے۔ اگر اتنی چھوٹی سی خوف کی بات کا یقین کرو گے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا ابلاغ کی سٹریٹجی اور حکمت عملی کو سمجھنے والے، آسمان سے علم نازل ہونے والا، پہلے ان کا اعتماد حاصل کیا، پہلے ان کو اقرار کرنے پہ مجبور کیا کہ یہ میری تصدیق کر دے، میں جھوٹ بولنے والا نہیں ہوں، میں ایویں بلا وجہ ڈرانے والا بھی نہیں ہوں۔ تصدیق ہو گئی تو پھر اپنا مقدمہ رکھا، اور مقدمے کا مفہوم کیا ہے؟ اگر میں ایک چھوٹے سے لشکر کے بارے میں ڈرانے کے اعتبار سے جھوٹ نہیں بولتا تو کیا تم سمجھتے ہو کہ جو بات میں اب کرنے والا ہوں، اپنے رب کے اوپر لے کے آنے والا ہوں، اپنے بارے میں کرنے والا ہوں، میں اللہ رب العزت کے بارے میں جھوٹ بولوں گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں ایک لشکر کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا تو کیا میں رب کے اوپر جھوٹی بات باندھوں گا؟ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ اعلان کیا۔ کیسی آیت کے ساتھ تطبیق ہے؟ اللہ کی قسم نبی کریم وحی کی ایسی اتباع کیا کرتے تھے۔ وَأَنذِرْ کے ساتھ آیت نازل ہوئی، ابتدا کیا کی؟ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ، میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيد۔ یاد رکھو کل قیامت کے دن ایک دن آنے والا ہے جس دن اللہ کا عذاب بہت زیادہ ہوگا۔ یاد رکھیے پہلے بھی آپ کو یہ بات کہی تھی، قم فانذر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی ابتدا ڈرانے سے ہوئی ہے۔ ہاں مکی زندگی کے اندر جتنی قرآن کی آیتیں نازل ہوئی اس میں جنت کا بھی ذکر ہے، جہنم کا بھی ذکر ہے، توحید، رسالت، آخرت کا ذکر، یہ 5 چیزیں وافر ہیں، لیکن ابتدا ڈرانے سے ہے۔ لفظ کیا کہتے ہیں؟ انقذوا انفسکم من النار، ابتدا کر رہے ہیں تبلیغ کی۔ اے قریشیوں، اے محزومیوں، اے ہاشمیوں، اے مطلبیوں، اپنے آپ کو عذاب سے بچا لو۔ اب یہ بات کر کے ہو سکتا ہے قریشیوں کے دماغ میں یہ بات آتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈرائی جا رہے ہیں، ساتھ ہی تبلیغ کا ایک نہایت عمدہ پہلو اور حقیقت کے اوپر مبنی ہے، ساتھ ہی انقذوا انفسکم کے ساتھ کیا کہا؟ انقذی نفسکی یا فاطمہ۔ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں، صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہیں، صرف قریشیوں کو نہیں ڈرا رہے، اور کس کو ڈرا رہے ہیں؟ اے میری بیٹی فاطمہ، تو بھی اپنے آپ کو عذاب سے بچا لے۔ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا۔ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں، نبوت کا اعلان ہونے والا ہے، نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ کیا کوئی ایسا نبی آ سکتا ہے کہ جس وقت نبوت کا اعلان کر رہا ہو اس وقت اپنی عاجزی اور انکساری ساتھ میں یوں بیان کر رہا ہو، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اے میری بیٹی فاطمہ تم بھی اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، میں تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں۔ کیسی توحید ہے، کیسا اعزاز ہے اس پیغمبر کو، اس رسول کو، پہلی ہی تبلیغ میں اپنی ذات کی، اپنے قبیلے کی، اپنے کنبے کی اس طرح نفی کر دی۔ بتلانا کیا مقصود تھا؟ میں تو اللہ ہی کے حکم کے تابع آیا ہوں، جو اللہ مجھے کہتا رہے گا میں تمہیں بتلاتا رہوں گا۔ لیکن اگر تم یہ سمجھ لو گے، اپنی بیٹی کو آواز اس لیے لگائی، آج معاشرے میں حسب نسب جس کا آلہ، سید صاحب بخشے گے، اپنی بیٹی کا نام لے کے کہہ رہے ہیں یا فاطمہ، اے فاطمہ، پوری دنیا کے سامنے کہہ رہے ہیں انقذی نفسکی من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچا لینا۔ یہ نہ سمجھنا باپ نبی ہے، پیغمبر ہے، حالانکہ شفاعت تو کرنی ہے، سفارش تو کرنی ہے، ڈھیروں ڈھیر ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جہنم کی قید سے آزاد کروانا ہے موحدین کو، لیکن ابتدا اس بات سے کر رہے ہیں کہ عمل سے غافل نہ ہو جانا، تقیہ نہ کر لینا کہ میں رسول اور پیغمبر ہوں تو تم سب کو بخشوا کے لے جاؤں گا۔ یہ بات سننی تھی۔ جہاں تک حسب نسب کی بات ہے یہاں پہ بھی غور کیجئے، اگر حسب نسب ایمان کا معیار ہوتا، اگر خاندان ہی متبرک مطہر ہوتا تو پہلی بات پہلا انکار اعلانیہ دعوت کے اندر کس نے کیا؟ سگا چچا ہے،
हाशमी भी है, कुरैशी भी है, मुतलबी भी है, नबी की 2 बेटियों का ससुर भी है। नाउज़ बिल्लाह बुरे अल्फाज बोले, आपने हमें इसलिए यहाँ पे इकट्ठा किया है, यानी टाइम वेस्ट करने के लिए, बुरा दिन गुजरे आपके मुआद अल्लाह ये हो जाए। पहाड़ के ऊपर खड़े हैं, आसमान से वही उतरी, अल्लाह ने जवाब दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब भी देने ना दिया। जब नबी की ज़ात की बारी आई, हालांकि नबी पहले कह चुके थे मेरे पे झूठ का शायबा है, ऐलान किया नहीं शायबा। जब दावत दी, पहला ही सगा चचा कह रहा है, इसलिए बुलाया था अल्लाह तुम्हारे साथ ये मामला करे। अल्लाह ने जवाब में क्या कहा, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब। क्या मतलब, अबू लहब तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हरदा सुनाई की, तेरे हाथ टूटे, क़यामत तक कुरान का एक कारी भी बाकी होगा, तेरे पे लानतें पड़ती रहेंगी, तेरे हाथ टूटते रहेंगे, तू जहन्नुम में जलता रहेगा, तेरा माल, तेरा नसब, तेरा हसब तेरे काम नहीं आएगा। बदबख्त हो गया। अल्लाह की कसम, मुफस्सिरीन ने कितनी उम्दा बातें लिखी हैं। कहा अबू लहब के पास मौका था अल्लाह के कुरान को जुठलाने का, झूठ मूठ ईमान कबूल कर लेता तो इन आयतों की, इस कलाम की हसीयत क्या रहती कि अल्लाह कह रहा है ये आग में जलेगा, इसकी बीवी आग में जाएगी। ईमान कबूल कर लेता, मिसाल समझा रहा हूँ, इस्लाम कबूल कर लेता। कुरान को तो जुठलाया जा सकता था कि अल्लाह ने तो कह दिया ये आग में जलेगा, ये कैसे जन्नत में दाखिल हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती देखिए, पहले ही दिन ऐलान नबूवत के दिन इसका जहन्नमी होना अल्लाह ने तय कर लिया, और फिर इसको सारी जिंदगी तौफीक भी ना मिली कि झूठ मूठ इस्लाम कबूल कर ले, कि किसी तरह कुरान को जुठला ही दे। इसके अंदर बड़ी हिकमतें होती हैं चंद बातों के अंदर, आप खुद कभी अकेले बैठ के गौर करना। कई आयतें ऐसी हैं, आगे चल के एक बात शख्सियात के बारे में अल्लाह ने वादे कह दिया, फिर उनको तौफीक भी ना मिली, फिर वो हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें और प्लानिंग किया करते थे। अब ये बात जब एलानिया हो गई, कुरैश को समझ आ गई, ओहो ये दारे अरकम में आना जाना, ये कबाइल के साथ गुफ्तगू करना, ओ ये सारा सिस्टम ये था। आंखें यकलख्त खुली, साजिशें शुरू कर दी। ये क्या आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामला किया। पहला एतराज़ बेशुमार हैं, लेकिन आपके सामने सीरत को मुख्तसर तौर पे बयान कर रहा हूँ। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से फरिश्ता नाजिल क्यों नहीं किया? अगर नबी ही बनाना था तो आसमान से कोई फरिश्ता नाजिल कर दिया जाता, आसमान से फरिश्ता आता। कैसी कमअक्ली और कज फहमी की बात है, ये समझे नहीं दीन को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इसका खुद भी जवाब दिया है। अगर आसमान से कोई फरिश्ता नाजिल होता तो वो भी मैं इंसानी शक्ल ही में नाजिल करता, कि जो तुम्हारे दरमियान इंसानों की शक्ल में उतरता और इंसानी सूरत में तुमसे बातें करता। लेकिन ऐसा नहीं होता, ज़मीन के ऊपर इंसान आबाद हों तो हम आसमान से नबी फरिश्ता नाजिल कर दें, तुम में से ही आएगा। इसकी बहुत सी मिसालें हैं समझने के लिए। जिब्रील अमीन, लंबी हदीस है, हदीस जिब्रील के अंदर आए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा था, पता कौन आया? नहीं पता। ये जिब्रील अमीन आए थे। जिब्रील भी आसमान से आता है, आते हैं, फरिश्ते आसमान से नाजिल होते हैं। लेकिन क्या बशर के अंदर, इंसानों के अंदर उनकी नबूवत जारी की जाती है फरिश्तों की? नहीं, आपको और मुझे समझाया जाता है। क्या ये तुम्हें तुम्हारा दीन समझा के गए हैं जिब्रील अमीन? साहबा हैरान रह गए कि एक बंदा आता है, नबी से सवाल करता है, नबी जवाब देते हैं, खुद उनकी तस्दीक शुरू कर देता है। गोया जवाब का इल्म है, अगर इल्म है तो सवाल क्यों करता है? सवाल मेरे और आपके लिए करके गए, समझाना मुझे और आपको मकसूद था, बतलाना उम्मत को मकसूद था कि जिब्रील अमीन आसमान से आए, नबी से सवाल करें, नबी जवाब दें, तभी वो बात दीन बनती है। नहीं तो नबी कहते जिब्रील अमीन आसमान से आए हैं, जरा बैठिए आपसे गुफ्तगू करेंगे। नबी के होते हुए जिब्रील अमीन आसमान से आए,
وہ لوگوں کو براہ راست خطاب کر کے اللہ کی طرف نہیں بلا سکتے. کیوں؟ دین وہ ہے جو پیارے نبی کے ہونٹوں سے ادا ہو جائے، جو نبیوں کے ہونٹوں سے ادا ہو. پہلا اشکال کا رد فرشتے نازل نہیں کرے گا اللہ. اور یہ بھی بات سن لیجیے، بات آئی ہے تو کہہ رہا ہوں ریوائز کرنے کے لیے. اور ہمارے یار دوستوں نے، بھائیوں نے اس مغالطے کو اتنا اپنا لیا. خود ساختہ فلسفہ ہے، واللہ العظیم خود ساختہ فلسفہ ہے کہ نور جو ہے، نور کی مخلوقات جو ہیں بشر سے افضل ہیں. قرآن کے بھی خلاف ہے یہ بات. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. کرمنا بنی آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم کو فضیلت دی. اور کسی کے ذہن میں کوئی رتی برابر اشکال رہ جاتا نا، نہیں جی اس بشر سے اعلیٰ ہستیاں بھی کوئی ہو سکتی ہیں. کون ہو سکتا تھا؟ فرشتے ہی ہو سکتے تھے نا. اللہ تعالیٰ نے وہ مغالطہ بھی دور کر دیا اور فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو. یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، یہ صرف تعظیم کا تھا. اور یہ بات ثابت کرنا تھی یہ جو بشر میں پیدا کر رہا ہوں یہ خلقت کے اندر فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے. اتنی عام فہم بات کہ آدم انسان تخلیق کے اعتبار سے اشرف المخلوقات ہے. ایک ہی مخلوق اس سے اعلیٰ ہو سکتی تھی، وہ نورانی مخلوق فرشتے ہو سکتے تھے. ان کو بھی سجدے کا حکم دے کر آدم کی فضیلت کے اوپر مہر لگا دی. ابھی بھی ہمارے بھائی دوست کہے گے نہیں جی نہیں، پھر بھی نبی نور تھے. اور نور کی مخلوق کو پہلے افضل تو ثابت کرو. جب یہ بات رکھی جاتی ہے نا تو کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ قرآن سے ثابت ہے بشر افضل ہے، ثابت ہے. پھر کیا کہتے ہیں معاذ اللہ نور من نور اللہ. یہ وہ نور نہیں ہے جو اللہ نے تخلیق کیا ہو، یہ اللہ کی مخلوقات میں سے نہیں ہے. معاذ اللہ یہ نور من نور اللہ ہی ہیں. نعوذ باللہ یہ اللہ ہی کے نور کا حصہ ہیں. معاذ اللہ اللہ ہی ہے. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. اور قیامت سے پہلے ایسے بندے آئیں گے، قرآن میں لکھا ہے کہ جو اللہ کے بندوں کو اللہ ہی کے ذات کا حصہ بنا لیں گے. اور یہ بدقسمتی بھی امت کے نصیب میں آئی، عیسائیوں کے بھی نصیب میں نہیں آئی. عیسائیوں نے تو یہی کہا تھا نا عیسیٰ بیٹے ہیں، 3 کا تیسرا ہیں. انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات کا حصہ بنا دیا. اور اسی پر بس نہیں کیا، اللہ کی ذات بھی لامحدود کر دی. ہر مخلوق ہی اللہ ہے. معاذ اللہ ہر جگہ میں اللہ، ہر چیز میں اللہ، ہر چیز ہی اللہ. نعوذ باللہ اللہ خالق ہیں، باقی تمام مخلوقات ہیں. مخلوقات میں سے اشرف ترین مخلوق، احسن ترین مخلوق، اشرف المخلوقات اگر کوئی ہے تو آدم ہے، یعنی انسان ہے. اور انسانوں میں سے اگر کوئی سید ولد آدم ہے جن کے پاس لوائے حمد ہوگی، جن کے پاس شفاعت ہوگی، جو افضل الخلائق ہیں. یاد رکھیے بعد از خدا بزرگ. تو ایک قصہ مختصر، کہانی ختم، چیپٹر کلوز، تمام باتیں ختم. آئیے ہمارا عقیدہ سن لیجئے. بعد از خدا بزرگ، تو ایک قصہ مختصر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات میں سب کے امام ہیں. اللہ خالق ہے. مخلوقات کے اندر اگر اللہ کے بعد کوئی ہستی بزرگ اور برتر ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا فلسفہ جی؟ نور ہے، نور تو کم درجے کی مخلوق ہے. ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ کہتے عقیدت میں ہیں، احترام میں ہے، لیکن یہ کم علمی کی بات ہے. حقیقی بات یہی ہے. قرآن بھی کہہ رہا ہے. کافروں کا پہلا اشکال یہ ہے آسمان سے فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ اگر زمین پہ فرشتے چلتے ہوتے ہم آسمان سے فرشتہ نازل کرتے. دوسرا یہ بازاروں میں کھاتے پیتے بھی ہیں. آج سے پہلے جتنے نبی آئے وہ بھی بازاروں میں چلتے تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے. اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ جو کافر اشکال پیش کر رہے ہیں اللہ ساتھ ساتھ ان کو جواب دے رہا ہے. یہ جی ہمارے جب یہ دونوں سوالوں کے جواب مل گئے قرآن سے، یہ جی ہمارے کریے کہ کسی عظیم آدمی کے اوپر، حالانکہ عظیم ترین تو نبی کریم تھے، مراد یہاں پہ انہوں نے کیا لی؟ امیر ترین، رئیس ترین کے اوپر نازل کیوں نہیں ہوا؟ یہ تو نبوت ہے. اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس نے رسالت اور نبوت کو کہاں نازل کرنا ہے. کفار مکہ کے یہ سارے اشکالات کو اللہ رد کرتا جا رہا ہے.
رد ہو رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبات میں وہ بعض مختصر جو جنت اور جہنم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ٹریننگ کی، ان میں سے بھی بعض واقعات کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب ان کو قریشیوں کو یہ مصیبت پڑ گئی، اب کیا ہوگا؟ یہ تو دعوت پھیل جائے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بڑا اثر انگیز ہے۔ ایک بندہ ہے، ایک بندہ، اگر اس کو منا لیا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کو توڑ دیں گے، نعوذ باللہ۔ ان کی جو پشت بانی ہے وہ ختم ہو جائے گی، ان کی سپورٹ ختم ہو جائے گی۔ ابو طالب کے پاس چلتے ہیں، ابو طالب کے پاس سارے قریشی اکٹھے ہو کے آئے اور پیشکش کیا رکھی؟ لمبا واقعہ، ابتدا میں آئے اور آ کے کہا آپ کے بیٹے نے ہمیں نقصان پہنچایا، ہمیں تکلیف دی ہے، صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کے ایک ایسی بات کی ہے جو عربوں میں پہلے ہے ہی نہیں تھی۔ یہ بات بھی یاد رکھیے، واقعتاً عربوں کے اندر نبوتیں کم آئی تھیں، کم تھے نبی۔ انہوں نے کہا یہ ایسی بات کرتا ہے عربوں کے اندر جو پہلے کبھی سنی نہیں، ہم نے اپنے باپ دادا سے ہی ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے۔ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، کہا آپ ان کو تکلیف مت پہنچائیے، یہ آپ سے پریشان ہیں، آپ اپنے ہی کنبے اور قبیلے اور برادری کے اندر اختلاف ڈال رہے ہیں، آپ یہ کام چھوڑ دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو جواب دیے سیرت کے اندر منقول ہیں، اور اس واقعے کے اندر بہت سی ضعیف روایات بھی ہیں۔ مختصر یہ ہے، ابو طالب کو انہوں نے پیشکش کی آپ ان کو روک لیجئے، اگر یہ بادشاہ بننا چاہتا ہے، دیکھیے کتنی عجیب بات ہے، اگر یہ بادشاہ بننا چاہتا ہے، یعنی بادشاہ بنانے پہ تیار تھے، اپنا سردار بنانے پہ تیار تھے، نبی ماننے پہ تیار نہیں تھے۔ اگر یہ بادشاہ بننا چاہتا ہے بن جائے، ملکہ عرب حسینہ عرب سے شادی کرنا چاہتا ہے کر لے، یعنی اگر شہرت عزت کے لیے اس نے یہ نعرہ بلند کیا ہے تو بن جائے بادشاہ، ہمیں اس کی بادشاہت قبول ہے، حسینہ عرب سے شادی کر لے، ہم رشتہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ آج کل کا دور ہوتا نا اور باطل فلسفہ ہوتا تو کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے یار حکمران بن کے اصلاح کر لیں گے، پہلے حکمران تو بن جائیں، پہلے وزارت تو حاصل کر لیں، پہلے وزیر اعظم تو بن جائیں، رستہ جتنا مرضی غلط ہو، رستہ چاہے پرانے چور لٹیرے ہوں ان کو ملا کے بنایا جائے، ایک دفعہ بن جایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بادشاہت کی آفر کا، اس رکنے کا کیا جواب دیا؟ تم میرے دائیں ہاتھ کے اوپر آسمان سے سورج لا کے رکھ دو، بائیں ہاتھ کے اوپر آسمان سے چاند لا کے رکھ دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ بادشاہت کا بھوکا ہوں نہ حسینہ عرب سے شادی کا بھوکا ہوں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک کام کے لیے مبعوث کیا ہے۔ اے میرے چچا یاد رکھ لیجئے، اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تب بھی، اگر آپ سارے میرا ساتھ چھوڑ دیں گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف بلاتا رہوں گا۔ ابو طالب کو جوش آیا، غیرت آئی، قریش مکہ کو کہا دفع ہو جاؤ، آج کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے تنگ کیا، ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان سے لڑے گا۔ نبی کریم کا جواب سننا تھا، ابو طالب کے تیور بدل گئے، اگلے دن پھر آئے، اب کا کیا مطالبہ لے کے آئے ہیں؟ عمارہ بن ولید بن مغیرہ، کتنے بڑے سردار کا پوتا ہے، عمارہ کو لے کے آئے، کہا یہ ایک نوجوان ہے، یہ خوبصورت ہے، ابو طالب اس کو اپنا بیٹا بنا لیجئے، آپ اس کو اپنا بیٹا بنا لیجئے، اس کے بدلے میں اپنا بیٹا ہمیں دے دیجئے، ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں معاذ۔ ابو طالب نے غصے میں کھڑے ہو کے کہا تمہارے بیٹے کو میں پالوں، اپنا بیٹا بناؤں، اس کی اچھی طرح پرورش کروں، اس کے ناز و نام اٹھاؤں، تم میرے سے کیا معاہدہ کرتے ہو اور اپنا بیٹا دے دوں کہ تم قتل کر دو؟ یہ تمہارا ٹریڈنگ کا سٹائل ہے، یہ معاہدے کا سٹائل ہے۔ یہ وہ دن تھا کہ ابو طالب نے پورے جاہ و جلال کے ساتھ قریش مکہ کو للکارا، آج کے بعد میرے پاس نہیں آنا۔ پھر ان کو کبھی جرت نہیں ہوئی کہ وہ ابو طالب کے پاس آتے۔ ہاں ایک دن جرت ہوئی تھی، ابو جہل کو ہوئی، اس نے ابو طالب کے ایمان کو، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے امان دی تھی، اس کو توڑنے کی کوشش کی۔ یہ دیکھیں کئی مرتبہ عصبیت بھی اور کئی مرتبہ رشتہ داری ابو لہب کے نہیں نصیب میں تھی، ان کو ہدایت نہیں تھی ملنی، لیکن ابو جہل کے یہ تیز و تند جملے سنتے ہوئے حضرت حمزہ کی غیرت جاگ گئی، کہا مان توڑے گا ابو طالب کی، کمان اٹھائی،
ابو جہل کے ماتھے کے اوپر ماری، خون کا فوارہ نکلا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو کیا بات کرتا ہے؟ ہم رشتہ دار صرف کیا اس کی حفاظت کریں گے کہ ہمارے قبیلے کا نہیں، آج چچا حمزہ اسلام کو قبول کرتا ہے، تو ایمان توڑنے کی بات کرتا ہے۔ آج سے میں اسلام کو قبول کرتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جا کے آج بیعت کروں گا۔ اور پھر گئے اور کہا آقا آج کے بعد آپ کا چچا آپ کے دائیں ہوگا بائیں ہوگا، میں آپ کے ہاتھ کے اوپر اسلام کو قبول کر رہا ہوں، ابو طالب کی طرح نہیں کہ صرف رشتہ داری کی وجہ سے سپورٹ ہو رہی ہے، نہیں، اسلام اور ایمان کو قبول کر کے آج کے بعد میں آپ کی سپورٹ کروں گا۔ ولید بن مغیرہ بڑا ہوشیار آدمی تھا، بڑا ہوشیار آدمی تھا۔ اس نے کہا یہ بڑا کام خراب ہو گیا، میرے پوتے کو بھی قبول نہیں کیا ابو طالب نے، آپ کوئی حکمت عملی بناؤ، حج کا موسم آنے والا ہے، اعلانیہ اس نے دعوت دے دی ہے، صفا پہاڑ پہ چڑھ چکا ہے، اب جو بھی موسم آئے گا، بازار لگیں گے، حج کا سیزن آئے گا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد آنے والے نہیں ہیں، تو آپس میں مل بیٹھو، ایک پکا بکایا اور رٹا رٹایا جواب ہم یاد کر لیتے ہیں، جو بھی حاجی آئیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہی بات ہم سارے کہہ دیا کریں گے، تاکہ الگ الگ باتیں نہ لوگ سنیں، لوگ الگ الگ باتیں نہ سنیں اور کہیں یہ کفار مکہ سچے ہیں، یہ قریش مکہ سچے ہیں، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں پھوٹ ڈالنے والے ہیں، خاندان کو توڑنے والے ہیں۔ پھر بیٹھے دیکھیے، بدقسمتی کی انتہا ہے، ذہین تھا، اعلیٰ نسب والا تھا، حسب والا تھا، ان کا سردار تھا، بیٹھا ہوا، کیا کہا جائے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قریش مکہ کے سردار گفتگو کر رہے ہیں، یار اس کو کاہن کہتے ہیں، جو بھی حج کرنے آئے گا یا اوقات یا منڈیوں میں آیا کرے گا، ہم اس کو کہا کریں گے یہاں پہ ایک کاہن رہتا ہے۔ ولید بن مغیرہ کہتا ہے میں نے کاہنوں کو سنا ہے، میں نے کاہنوں کو دیکھا ہے، کاہن جو کلام کرتے ہیں اس کے کلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں زمین و آسمان کا فرق ہے، عرب ایک منٹ میں بھانپ جائیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کاہن نہیں کہہ سکتے، شاعر کہہ دیں، شاعر کی ساری شعر کی ساری قسمیں ولید بن مغیرہ جانتا ہے یہ شعر نہیں ہے، پتہ لگ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ شعر نہیں ہو سکتے۔ اچھا پھر مجنون کہتے ہیں، یار مجنون بندہ عقل کی ایسی باتیں کیسے کہہ سکتا ہے؟ پھر جادوگر کہہ دیتے ہیں، جادوگروں کا جو کلام ہوتا ہے گروں پہ پڑھ پڑھ کے پھونکنے والے کا، اس کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بڑا فرق ہے۔ خود ولید بن مغیرہ کے صحیح سند کے ساتھ الفاظ موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پڑھتے ہیں وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے، اس کے اندر چشموں سے زیادہ روانی ہوتی ہے، اس کے اندر عربوں کے شعراء سے زیادہ فصاحت و بلاغت ہوتی ہے۔ تم کیسے کہہ دو گے وہ جادوگر ہے؟ تم کیسے کہہ دو گے؟ ولید بن مغیرہ خود جواب دے رہا ہے، کہا ہاں تمہارے جادوگر کے لفظ سے ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کلام پڑھتے ہیں جس سے بائی بائی سے جدا ہو جاتا ہے، ماں بیٹا جدا ہو جاتے ہیں، بیوی حامد جدا ہو جاتے ہیں۔ یہ بات میں حقیقت موجود تھی، جس نے اسلام کو قبول کیا، ایمان کو قبول کر لیا، اس کے گھر والوں نے نکال دیا، اس سے بائیکاٹ ہو گیا۔ کہا یہ ایک قریب ترین بات ہے۔ اللہ رب العزت نے ولید بن مغیرہ کے بارے میں قرآن میں یہ جب پلاننگ کر رہا تھا، اس کے بعد پے در پہ آیتیں نازل کر دیں، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید کلا انہ لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان هذا الا سحر یوسر سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبکی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19۔ اللہ رب العزت نے کلام بھی اس کے عین مطابق نازل کیا اور چیلنج بھی دیکھے کر دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دیجئے اس ولید بن مغیرہ کو، اور مجھے اللہ کہہ رہا ہے، مجھے اللہ کو اور ولید بن مغیرہ کو آپس میں لڑنے دیجئے، جس کو میں نے پیدا کیا، جس کو میں نے مال دیا، جس کو میں نے بیٹے دیے، اور آج بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے اور دے، نہیں، یہ آج کے بعد تجھے مزید ملنے والا نہیں، تو ہماری آیتوں کو جھٹلانے والا ہے، تو جہنم میں جائے گا۔ اللہ قرآن میں کہہ چکا
جیسے ابو لہب کو چیلنج کیا، اس کے بارے میں پے در پہ آیت نازل کر کے کہہ دیا سَأُصْلِيهِ سَقَرَ، یہ سقر میں بھی جائے گا جس کے اوپر 19 دروگے جہنم کے قائم ہوں گے، اس کی جلد کو جلایا جائے گا، پھر نئی جلد آ جائے گی۔ یہ اتنا بدبخت ہے، اس نے غور و فکر کیا۔ اللہ اس کے غور و فکر کا ذکر کر رہا ہے، اس نے غور و فکر کیا، اس مجلس میں بیٹھ کے غور و فکر کر رہا تھا نا، اور قتل ہو ہاک آلود ہو، کیسا غور و فکر کیا؟ غور و فکر یہ کرتا، اسلام کی ہدایت کو پاتا، غور و فکر کر کے کہتا ہے